بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف رب العالمین کی کروڑا درود محمد و آل محمد پر۔ دیکھنے سننے والے احباب گرامی قدر کو سلام عرض، خوش آمدید۔ آج کی ہماری گفتگو پاکستان کی سیاسی صورتحال، پس منظرنامہ اس وقت کس پوزیشن میں ہے، گزشتہ 48 گھنٹوں کی اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ عجیب سا سیٹ بیک ہو گیا ہے پاکستان کی سیاست میں، اور جو ناممکن تھا وہ بھی ممکن ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ عمران، نواز اور زرداری کا اتحاد کی خبریں بازگشت کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ سینٹ کا الیکشن جو کے پی کے میں ہوا اور مخصوص نشستوں کا حلف برداری، گنڈا پور کی حکومت کو جو خطرہ تھا وہ ٹل گیا، اور پنجاب اسمبلی کے اندر پی ٹی آئی کی جو مخصوص نشستیں تھیں ان کی بحال، یہ سب کمپرومائز تھا، سب فکس میچ تھا۔ یعنی عمران خان اور دیگر سیاسی قوتوں کا یا عمران خان ریلیز ڈیل ڈن ہو گئی ہے۔ اس میں کچھ آپ کو گزشتہ روز کی ہونے والی واقعات اور ان کی علامتیں، شواہد دکھائے جائیں گے، جس سے آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ ڈیل ہو چکی ہے۔ صرف دنیا لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ دھکم پیل جاری ہے، یہ شور و غوغا جاری ہے، لیکن اصل میں ڈیل ہو چکی ہے۔ سب سے پہلے تو میں نے گزشتہ ویڈیو میں کہا تھا کہ یہ جو سینٹ کا الیکشن ہے یہ کمپرومائز ہوگا اور اس پہ ڈیپینڈ ہوگا کہ علی امین گنڈا پور کی حکومت جائے گی کہ نہیں جائے گی۔ تو الیکشن ایسا ہوا کہ پہلے تو میں پھوٹ پڑ گئی، لڑائی ہو گئی، انتشار ہو گیا، اور ہوا وہی جو اوپر والے چاہتے تھے کہ وہ مفاہمت ہو گئی، آپس میں طے ہو گیا، بلا مقابلہ 5 سیٹیں اپوزیشن کو مل گئی، پی ٹی پیپلز پارٹی، نون لیگ، جے یو آئی اور دیگر جماعتوں کو، جبکہ سینٹ کی 6 سیٹیں کے پی کے میں پی ٹی آئی کو ملی، اور بلا مقابلہ ہوا۔ وہ تمام جو شگوفے تھے، جو چمہ گوئیاں تھیں، جو افواہیں تھی کہ علی امین گنڈا پور کی حکومت ختم ہو جائے گی اور پی ٹی آئی ڈیوائیڈ ہو گئی، اسباب کوئی بھی ہوں، لیکن انہوں تمام قائدین جو تھے انہوں نے اپنی درخواستیں واپس لے لی۔ تو اس سے ایک نظریہ، ایک نتیجہ نکلتا ہے، ایک مفروضہ ہو جاتا ہے کہ شاید، بلکہ یقیناً کچھ نہ کچھ انڈر دی ہینڈ ہے، انڈر دی ٹیبل کچھ ہے صحیح۔ پھر کیا ہوا کہ وہ جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ عدالت نے کیا تھا اور علی امین گنڈا پور حلف نہیں لینے دے رہے تھے، وہ حلف بھی ہو گیا۔ بعد میں علی امین گنڈا پور نے پھر پراپیگنڈا شروع کر دیا، وہ بھی ممبر بن گئے۔ اور اب سینٹ میں صورتحال یہ ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ تعداد سینیٹر کی پیپلز پارٹی کے پاس، اس کے بعد پی ٹی آئی، اس کے بعد نون لیگ، باقی چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے علیحدہ۔ تو مضبوط ایک اتحاد، ایک مضبوط پوزیشن پیپلز پارٹی کی سینٹ میں بن چکی ہے۔ اس کے بعد گزشتہ روز شاہ محمود صاحب اور اس کے کچھ ساتھی پی ٹی آئی کے، ان کی بریت ہوئی ہے 9 مئی کے کیس میں، اس 9 مئی پہ آتے ہیں، جبکہ ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری، میاں محمود الرشید اور چیمہ صاحب، سابق گورنر پنجاب، ان کو 10 سال قید سنائی گئی۔
یہ کیوں ہے؟ ایک طرف سے بری کیسوں میں بری ہو رہے ہیں، دوسری طرف سزائیں ہو رہی ہیں، تو یہ بھی سمجھ لو کمپرومائز سسٹم ہے۔ 9 مئی کے حد تک تو یہ کلیئر ہو چکا ہے کہ 9 مئی کا جو کیس ہے اس کے اندر گواہ بھاگ رہے ہیں، صحیح گواہیاں نہیں ہو رہی، اور تمام کیس کا دور مدار چند پولیس والوں پر ہے جو ہر جگہ پہنچ رہے ہوتے ہیں، جو ٹیبل کے نیچے بھی ہوتے ہیں، جنہوں نے ان کی میٹنگیں بھی سنی اور سب کچھ خفیہ میٹنگیں۔ تو اب وہ گواہ بھاگ رہے ہیں، وہ گواہی سے منحرف ہو رہے ہیں، سب کے پاس ہیں ان کی اطلاعات، لیکن پھر بھی فیصلہ ہو گیا 10 سال قید کا۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل بڑی عدالتوں میں جب جائے گا تو یہ جو باقی ماندہ قائدین ہیں ان کی ضمانتیں بھی ہوں گی اور انہیں بریت بھی ملے گی، کیونکہ گواہ اگر بیٹھ گئے تو پورا آپ کا کیس ہی بیٹھ جائے گا، اور گواہ کھڑے بھی کیے جاتے ہیں اور بٹھائے بھی جاتے ہیں۔ تو مستقبل میں 9 مئی کا جو کیس ہے وہ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ لوگ تو چہمہ گوئیاں کریں کہ اب عمران خان کی باری ہے، لیکن آپ دیکھیے گا کہ یہ کیس بھی بہت جلد ختم ہو جائے گا، لیکن ٹائم لگے گا۔ اب ہوگا کیا؟ رانا ثناء اللہ کے بقول اگر عمران خان درخواست دیتے ہیں عدالت کو کہ میری طبیعت خراب ہے اور مجھے جیل سے کہیں شفٹ کر دیا جائے، تو ہمیں اعتراض نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے سینئر قائدین کی ضمانتیں ہوں گی، اور اس کے بعد عمران خان کو بنی گالہ شفٹ کیا جائے گا، کیونکہ وہ نہیں جا رہے، ملک سے باہر جانا نہیں چاہتے، اور بہت ساری سیٹیں خالی ہو رہی ہیں پی ٹی آئی کی، جیسے جتنے بھی اراکین کی اب سزائیں ہوں گی تو وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے، اور پھر ان کے الیکشن ہونے ہیں، اور الیکشن میں کبھی امکان ہے کہ نون لیگ کو جتایا جائے گا، حکومت کو جتایا جائے گا، لیکن عمران خان کی صحت پہ اثر اس وجہ سے نہیں پڑ رہا کہ وہ تو سرے سے ہی اس الیکشن کو مان نہیں رہے، اور ٹائم پاس ہو رہا ہے۔ ڈیل کے اندر یہی ہے کہ تسی جناب جیل تو باہر جاؤ۔ ایک اور پیش رفت آپ کے سامنے رکھنا تھی کہ علیمہ خان اور دیگر بہنوں کا عمران خان سے ملاقات پھر روک دی گئی، جبکہ بیرسٹر سیف کو آسانی سے رسائی ہے۔ اب بیرسٹر سیف، علی امین گنڈا پور، گوہر علی خان، یہ کون ہیں؟ یہ وہ کھلاڑی ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے بھی ہیں اور کپتان کے بھی، ان کے دونوں کے ساتھ تعلقات ہیں، جبکہ بہنیں اور کچھ دیگر قائدین کو ملاقات میں رکاوٹ ڈالی جاتی ہے۔ تو اب یہ ہوگا کہ ٹائم بھی کیس عدالتوں میں جائیں گے، عدالتیں ریلیف دیں گی، تو کسی کو اعتراض نہیں ہوگا، عمران خان بھی سچا، حکومت بھی سچی، اور اس طرح عمران خان نواز شریف زرداری کا اتحاد اینڈ پہ ہو جائے گا، کیونکہ میاں نواز شریف کی ملاقات بھی عمران خان سے ہو چکی ہے اور شہباز شریف کی بھی ہو چکی ہے، جس کی بہت بڑا ثبوت، بڑی دلیل حامد میر نے پروگرام میں چیلنج دے کے کہا تھا کہ میرے پاس اس کے شواہد موجود ہیں، اور کوئی مجھے میرا چیلنج قبول کرے، میں ثابت کروں گا کہ میاں شہباز شریف بھی ملے ہیں۔ تو ان کی ملاقاتیں، ہائیسٹ شخصیات کی ملاقاتیں، یہ شو کرتی ہیں کہ ڈیل ہو گئی ہے، اور امریکہ بھی بڑی اس وقت پاکستان کی تعریفیں کر رہا ہے، کیونکہ امریکہ کی طرف سے بھی سولو عمران خان ایشو یہ آ چکا ہے، جبکہ امریکہ کے اپنے کچھ تحفظات ہیں، کچھ مقاصد ہیں۔ امریکہ بہادر ایسے ہی نہیں کسی پہ مہربان ہوتا کہ ایک تو ایران اور اسرائیل جنگ ابھی رکی نہیں ہے، اس کے اندر پاکستان کا کردار بڑا اہم ہے، یعنی کہ پاکستان سے چین اور ایران پر نظر رکھنے کے لیے اڈے درکار ہیں امریکہ کو۔ دوسرا، ابراہم اکارڈ کے مطابق
اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے، یہ بھی امریکہ کی ترجیحات میں اول نمبر ہے۔ اس کے علاوہ تیسرے جو مقاصد امریکہ کے ہیں، جو امریکہ کو پاکستان سے پیار ہے، جو پاکستان کے لیے ان کی محبتیں چھلک رہی ہیں، وہ ہے بلوچستان اور KPK میں معدنیات کے ذخائر وہ امریکہ کی آنکھوں میں رڑک رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کس طریقے سے ہمارے ہاتھ آ جائیں، تو ان ذخائر کے لیے KPK کی حکومت اور عمران خان کے ساتھ ہاتھ ملانا بہت ضروری ہے۔ اور وہ جو مائنز اینڈ منرل ایکٹ ہے، یا وہ تحریک ہے، یا وہ قرارداد، یا وہ پروگرام ہے، اس کے لیے علی امین گنڈا پور کا ہونا بہت ضروری ہے، اس کی حکومت کا ہونا بہت ضروری ہے، اور عمران خان اور اس کی پارٹی کا راضی ہونا ضروری ہے۔ راضی ایسے ہی ہوں گے کہ عمران خان کے کیس ختم کیے جائیں، عمران خان کو ریلیف ملے، اور یہ تمام معاملات طے ہو چکے ہیں۔